بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص ایک آیت سن کر صالح ہو گیا۔ سلطنت بنو امیہ کا ایک باغی شخص جس کا نام علی اسدی تھا، اس نے لڑائی کے راستے پرخطر کر دیے، لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا۔ سالار لشکر اور رعایا نے ہر چند اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک شخص کو قرآن پڑھتے سنا۔ وہ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، قُلْ بِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالی سارے گناہ بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ یہ اسے سن کر ٹھٹک گیا اور اس سے کہا، اے خدا کے بندے، یہ آیت مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے پھر پڑھی۔ خدا کے اس ارشاد کو سن کر کہ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اس شخص نے چھٹ سے اپنی تلوار کو میان میں کر لیا، اس وقت سچے دل سے توبہ کی اور صبح کی نماز سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، غسل کیا اور مسجد نبوی میں نماز صبح جماعت کے ساتھ ادا کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان میں ایک طرف میں یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب چاندنا ہو گیا تو لوگوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی، بہت بڑا مجرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیں۔ اس نے کہا، سنو بھائیو، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم مجھ پر قابو پاؤ، اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، بلکہ توبہ کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن حکم کے پاس چلے۔ یہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا، یہ علی اسدی ہے، یہ توبہ کر چکے ہیں، اس لیے اب تم انہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ چنانچہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ جب مجاہدین کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لیے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لیے۔ سمندر میں ان کی کشتی جا رہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آ گئیں۔ یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گردنیں مارنے کے لیے ان کی کشتی میں کود گئے۔ ان کی آبدار خار اشگاف تلواروں کی چمک کی تاب رومی نہ لا سکے اور نامردی سے ایک طرف کو بھاگے۔ یہ بھی ان کے پیچھے اس طرف چلے، چونکہ سارا بوجھ ایک طرف ہو گیا، اس لیے کشتی پلٹ گئی، جس سے وہ سارے رومی ہلاک ہو گئے، اور حضرت علی اسدی رحمہ اللہ تعالی بھی ڈوب کر شہید ہو گئے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔